اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، نیکی کرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ وَأَحْسِنُوا، اور نیکی کرو، یہاں پہ احسان سے مراد اخلاص ہے، اور یہاں پہ احسان سے مراد فرائض کی ادائیگی بھی ہے۔ اس کے علاوہ احسان سے مراد اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھنا بھی ہے۔ احسان کے معنی کسی کام کو خوبی کے ساتھ کرنے کے بھی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں فیاضی اور خوش دلی کے ساتھ خرچ کرو، منہ بنا کے اور دل کو چھوٹا کر کے ہرگز خرچ نہ کرو، اور وہ مال خرچ کرو جو تمہیں عزیز ہے اور محبوب ہے۔ گندا اور گلا سرا مال اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ انفاق کے معاملے میں اس کے احسان کی تاکید قرآن مجید نے جگہ جگہ فرمائی ہے۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے بارے میں خوبی اختیار کرنے کا حکم فرمایا، سو جب تم کسی کو شریعت کی اجازت سے قتل کرو تو قتل کرنے میں خوبی اختیار کرو۔ سبحان اللہ، دیکھیں اسلام کتنا انصاف پسند دین ہے کہ قتل کرنے میں بھی خوبی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا۔ اب یہ قتل تو قتل ہے، اس میں خوبی اختیار کرنے کا کیا حکم ہے؟ پہلے تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ شریعت کی اجازت سے قتل کرنے کا حکم، جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا، اگر کسی دوسری کچھ لوگوں نے، دوسرے قبیلے نے، دوسرے خاندان والوں نے آپ کیا کسی آدمی کو قتل کر دیا ہے، تو پھر اگر ایک آدمی دوسرے آدمی کو قتل کرتا ہے تو دوسرے آدمی کا خاندان پہلے آدمی کے ساتھ 3 طرح کا معاملہ کرے گا۔ یا تو وہ بدلے میں قصاص لے، یعنی بدلے میں ان کا ایک بندہ قتل کیا جائے اور وہی بندہ قتل کیا جائے جو قاتل ہے، یا پھر فدیہ لے لیا جائے، دیت لے لی جائے، بدلے میں پیسے لے لیے جائے، اور احسن طریقہ کیا ہے، معاف کر دیا جائے۔ تو یہ ہے شریعت کا حکم۔ لیکن جب اگر آپ قصاص لیتے ہیں، بدلہ لیتے ہیں، قتل کے بدلے قتل، تو اس صورت میں خوبی سے اختیار کرنے کا حکم دیا کہ یہ نہیں کہ اب آپ اس کو چن کے مارو، اذیت دے کے مارو، یعنی کہ اب پہلے آپ ہاتھ پاؤں کاٹ دو، چہرہ بگاڑ دو، چہرے پہ تیزاب ڈال دو، پھر قتل کرو تاکہ اس کو زیادہ سے زیادہ تکلیف پہنچے کہ اس نے میرے فیملی ممبر کسی کو قتل کیا تو میں اس کو اذیت دے کے قتل کروں گا۔ تو پیاری بہن، یہ اسلام کے اصولوں کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بالکل نہیں فرمایا۔ مسلم کی حدیث ہے 152 کہ جب تم کسی کو شریعت کی اجازت سے قتل کرو تو قتل کرنے میں خوبی اختیار کرو، مثلاً ہاتھ پاؤں نہ کاٹ دو، چہرہ نہ بگاڑو، اور جب تم ذبح کرنے لگو تو خوبی کے ساتھ ذبح کرو، اپنی چھری کو تیز کر لو اور اپنے ذبیحہ کو آرام پہنچاؤ۔ اب یہ ذبح کرنے کا کون سا حکم آیا؟ یہ جانور کا ذبح کرنے کا حکم آیا ہے کہ جیسے کہ قربانی کے موقع پہ ہم ذبح کرتے ہیں تو اس موقع پر کہا جاتا ہے کہ جانور کا بھی خیال کرو۔ ایک تو جانور کو پہلے سے چھریاں چاقو وغیرہ نہ دکھاؤ، ان کو بھی پتہ ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے کہ ہماری قربانی ہوتی ہے، لیکن اگر پہلے سے آپ دکھائیں گے تو ان کے لیے زیادہ اذیت ہوگی، اور یہ ذبح کرنے کا حکم شریعت نے دیا ہے۔ اور دوسرا، چھری کو تیز کرو تاکہ وہ فوراً ذبح ہو جائے، اس کو تکلیف یا اذیت نہ پہنچے، اپنے ذبیحہ کو آرام پہنچاؤ۔ اس آیت کے اور بھی معنی، اس آیت کے معنی میں ہر قسم کا احسان بھی شامل ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، نیکی کرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ جو میں نے ذبح کرنے کا طریقہ بتایا، یہ بھی نیکی کے معاملے میں آ رہا ہے، اور کام کو خوبی کے ساتھ کرنے میں جو میں نے آپ کو 4 معنی بتائے ہیں، اسی کے اندر یہ بھی شامل ہے۔ اس آیت کے معنی میں ہر قسم کے احسان شامل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کسی صفت اور شرط وغیرہ سے مقید نہیں کیا، اس کو قید نہیں کر دیا۔ اس میں مالی احسان بھی شامل ہے، اس میں اپنے جاہ و منصب کی بنیاد پر اگر کسی حقدار کی آپ سفارش کر کے اس پہ احسان کریں گے تو وہ بھی غلط بات نہیں ہے، وہ حقدار تھا، وہ اس عہدے کا، اس کام کا حقدار تھا، اگر آپ سفارش کرنے سے اس کی مدد ہوتی ہے تو یہ بھی احسان ہے۔ اسی طرح عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر اور علم نافع کی تعلیم بھی احسان میں شامل ہے۔ لوگوں کی ضروریات پوری کرنا، ان کی تکالیف کو دور کرنا، ان کی مصیبتوں کا ازالہ کرنا، ان کے مریضوں کی عیادت کرنا، ان کے جنازوں کے ساتھ جانا، ان کے بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھانا،
کسی کے کام میں ہاتھ بٹانا، کسی ایسے شخص کے لیے کام کر دینا جسے کام نہ آتا ہو، یہ تمام امور اس احسان کے زمرے میں شمار ہوتے ہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اور اس احسان میں اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے طریقے سے کرنا بھی داخل ہے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ تو اس طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گویا کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے تب وہ تو تجھے دیکھ ہی رہا ہے، یعنی یہ بات تو محسوس کر کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ بخاری حدیث نمبر 50۔ پیاری بہنوں، اللہ تعالیٰ کی مدد اسی کو حاصل رہتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دوست رکھتا ہے، اس کی رہنمائی کرتا ہے، ہر معاملے میں اس کی مدد کرتا ہے جو لوگوں کے ساتھ احسان کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو احسان کی ترغیب اس طرح دلائی ہے کہ وہ احسان کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مومن اللہ تعالیٰ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں، اور جو چیز اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے اس کو اختیار کرتے ہیں، اسی لیے وہ احسان کی روش اختیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔